علیکہ یا سید یا رسول اللہ۔ ہمارے بھائی تسلیم نے ایک کلام کی فرمائش دوبارہ کر دی ہے، وہ کسی نے پڑھی نہیں اب تک، میں پڑھ دیتا ہوں۔ 4 زبانوں میں لکھا ہوا کلام، عربی، فارسی، اردو اور پوربی، 4 زبانوں میں کلام لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ نہ رنگ ہے نہ اعلیٰ حضرت کی یہ طرز ہے۔ اعلیٰ حضرت نہ کسی کی فرمائش پہ لکھتے ہیں نہ کسی کے کہنے پہ لکھتے ہیں، تو فرمائش کی گئی تھی اعلیٰ حضرت سے کہ 4 زبانوں میں کلام لکھیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین کہ تاریخ کے اندر کوئی شاعر ایسا نہیں گزرا جس نے 4 زبانوں میں نعت کہی ہو۔ ہاں، ایک شعر میں 4 زبان۔ اور دوسری بات پتہ ہے کیا خاصیت بات یہ ہے کہ جو عربی میں کہہ رہے ہیں وہی فارسی میں اس کا ربط ہے، اور جو فارسی میں ہے اس کا اردو میں ربط ہے، اور جو اردو میں ہے اس کا ہندی میں ربط ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک ایک شعر کے اندر وہ عشق ہے، وہ محبت ہے اور واقعات ہیں کہ اگر میں اس کی جس طرح اس کو پڑھا جانا چاہیے، اگر میں اس طرح پڑھوں تو میرے خیال میں کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے اس کلام کے۔ اس لیے میں اس کو وہ اس انداز میں نہیں پڑھوں گا، مختصر عرض کرتا ہوا جاؤں گا، محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ لم یاتی نظیرک فی نظر یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ اصل میں یہ ہے جانا، جانا، لیکن یہاں اعلیٰ حضرت نے جانا اس لیے لکھا کہ ردیف کافی نبھانے، ٹھیک ہے، جانا میری جان میرے محبوب۔ اور دوسرا جانا جو ہے وہ تسلیم کے معنی میں، ہمیں تسلیم کر لیا۔ امام کہتے ہیں کہ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا۔ یا شمس نورتی الی لیلی، آفتاب تو نے میری رات دیکھی ہے، یا شمس نظرتی الی لیلی، چوبہ طیبہ رسید عرض بکنی
چوبا طیبہ رسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دل ہونا جانا توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دل ہونا جانا انا فی عطش وسخاک اتم غش سے ہمیں اٹھائے سوتے ہیں کہ سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں یا قافلتی زیدی اجلا مدینہ منورہ میں اپنے قیام کی مدت کو بڑھا دے یا قافلتی زیدی اجلک رہنے پر حسرت تشنا لبک رہنے پر حسرت تشنا لبک لرجے درک درک مولا جیارا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا مولا جیارا مولا جیارا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا واہ لسویعات ذهبت ہائے افسوس وہ قلیل گھڑیاں گزر گئی کون سی گھڑیاں ابھی سنا آپ نے کلام بھائی یوسف من کی زبانی وہ سویل الازار پھرتے ہیں جس میں اعلیٰ حضرت کو حضور نے دیدار دیا تھا ماتھے کی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے بیداری میں حضور کا جلوہ دیکھا تھا ذرا ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کسی کو یہ سعادت مل جائے تو اسے حضور کی بارگاہ میں حضور بیداری میں زیارت دے دیں
تو کیا کبھی وہ گھڑیاں بھولے گا؟ اور جب وہ گھڑیاں یاد آئیں گی اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ امام انہی گھڑیوں کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ لسویعۃ عہد حضور بار گھت عہد حضور بار گھت جب یاد آوت موہ کرنا پرت جب یاد آوت موہ کرنا پرت دردا وہ مدینے کا جانا جب یاد آوت موہ کرنا پرت دردا وہ مدینے کا جانا. اپنے رنگ کو چھوڑ کر اپنی طرز کو چھوڑ کر لکھا، لیکن کیسا لکھا؟ لکھا کیسا؟ لیکن آجزی ان کی ساری تو اعلیٰ حضرت میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے نا. کمال کی بات دیکھو، اعلیٰ حضرت جب اپنے قلم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں خامہ خام. جب قلم کی نسبت اپنی طرف ہوئی تو خامہ خام، نا تجربہ کار، ناقص قلم. اور جب یہی قلم حضور کی ناموس کے لیے اٹھتی ہے تو کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار، برق بار آدھا سے کہے تو خیر منائے نہ شر کرے. اور یہی قلم جب حضور کے ناموس کے لیے اٹھتی ہے تو کہتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، جسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. لیکن قلم کی نسبت اپنی طرف آئی تو کہتے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا. حضور پیارے غوث پاک، ولیوں کے شہنشاہ، پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے جو منقبت لکھی ہیں، بڑی منقبتیں ہیں، لیکن آج میں منقبت پڑھوں گا